بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گفتگو اس بات پر ہماری جاری ہے روزانہ قصص کے اس سیگمنٹ میں کہ کیسے وہ تمام تر باتیں جو سائنس آج بتا رہی ہے، انتہائی تحقیقات کے بعد بتا رہی ہے، جدید آلات کے بعد بتا رہی ہے، اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بتا رہی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ بتا رہی ہے، لیکن کوئی بتائے کہ اگر قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، اگر کوئی معجزاتی کتاب نہیں ہے، اگر یہ تو کیسے یہی باتیں قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں. قرآن اور سائنس یہ ہمارا موضوع ہے کہ جس کے بعد سائنسی تحقیقات اور قرآنی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہر شخص کے دل سے بے اختیار نکل پڑتا ہے اللہ اکبر. اب ذرا سنیے آج کی گفتگو. آغاز یہاں سے کرتے ہیں. آپ کے علم ہے سورج ایک ستارہ ہے نا؟ سورج ایک ستارہ ہے، سٹار. ابھی بات ہمیں سورج پہ نہیں کرنی، بات ایک الگ موضوع پہ کرنی ہے. سے ابتدائیہ سورج ایک سٹار ہے. صرف ہماری اپنی کہکشاں میں، صرف ہماری اپنی کہکشاں میں ایسے کتنے سٹارز ہیں؟ 100 لاکھ 10 لاکھ. ابھی ایک کہکشاں کی بات ہو رہی ہے، کہکشاؤں کی بات نہیں ہو رہی. ایک ہماری کتنے سٹارز ہیں؟ 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 100 ارب، 200 ارب، 300 ارب. 300 ارب ستارے ہیں ہمارے اس ایک کہکشاں میں. کہکشاؤں کی تعداد کتنی ابھی بتاتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک کہکشاں میں سورج ایک سٹار ہے، ایسے 300 ارب ستارے ہیں جن میں سے ایک ستارہ سورج ہے. پلانٹس کتنے ہیں اب تک کی دریافت کے مطابق؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں اب تک کی دریافت کے مطابق، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا میں کوئی سائنس میں طنز نہیں کر رہا کہ جی اب تک یہ پتا چلا ہے. نہیں، جتنی میں نے سوالے سے ریسرچز دیکھی ہیں ان میں سائنسدانوں کی گفتگو کا خلاصہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں اب تک سمجھ میں آیا ہے، باقی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. یعنی اب سے کچھ ہفتوں پہلے بھی کچھ دریافتیں ہوئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں پتا تھا سائنسدانوں کو. اب تک کی دریافت کے مطابق اس کائنات میں پلانٹس کی تعداد 2 ٹریلین ہے. 2 ٹریلین ہے. ایک بات بڑی عجیب ہے، موضوع پر آ گیا میں. اس ساری کائنات میں سمجھ اب تک یہ آیا ہے کہ صرف اور صرف زمین وہ سیارہ ہے جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے، جس میں انسانیت ہے، جس میں لوگ رہتے ہیں. باقی کہیں لائف نہیں ہے. یہ کیوں؟ اس کی الگ الگ ریزنز بتائی جاتی ہیں. ایک ریزن اس میں سے یہ کہ زمین جو ہے وہ سورج سے ایک بڑے آئیڈیل فاصلے پر ہے. زمین کا سورج سے فاصلہ اتنا مناسب ہے کہ یہ فاصلہ اتنا زیادہ، اتنا کم بھی نہیں ہے کہ بہت گرمی ہو جائے زمین پر، اور یہ فاصلہ اگر ہم آگے بڑھیں تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ سورج اتنا دور ہو کہ زمین میں ٹھنڈ ہو جائے. تو ایک وجہ یہ ہے. ایک اور اہم ترین وجہ کیا ہے؟ پانی. پانی زمین کا 70% حصہ ڈھکے ہوئے، 70% حصہ ڈھکے ہوئے. یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایوری فارم آف لائف وی نو ریکوائرز لکوڈ واٹر. ایوری فارم آف لائف. پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے. پانی صرف زمین پر پایا جاتا ہے، اس لیے زمین پر زندگی ہے اور پوری کائنات میں کہیں زندگی نہیں ہے. یہ آج ہماری زمین پر جو پانی ہے جس کی وجہ سے صرف ہماری زمین پر زندگی ہے اور کہیں نہیں ہے، یہ پانی آیا کہاں سے؟ یہ آج کا معصومانہ سوال اور اس کا جواب عرض کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم نے کل عرض کیا تھا یا غالباً پرسوں کہ ایسٹرائڈز، بڑی بڑی چٹانیں پتھر کی، وہ زمین سے ٹکرایا جائے تو کیسی تباہی آ سکتی ہے. اور ایک دفعہ ٹکرا گیا تھا تو کیسی تباہی آئی تھی، ڈائنوسورز والا واقعہ ہو گیا تھا.
ایک ہوتا ہے ایسٹیرائڈ، ایک ہوتا ہے کومیٹ. اگر دونوں کا فرق ہم دکھا سکیں ایک تصویر کے ذریعے کہ ایسٹیرائڈ کیا ہوتا ہے اور کومیٹ کیا ہوتا ہے، اگر یہاں دکھا سکے تو مجھے دکھائیے گا. کہ اس کو اگر اوور سمپلیفائی کر لیں تو آپ کہہ لیجئے کہ ایسٹیرائڈز جو ہیں وہ پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر کی چٹان ہے ایسٹیرائڈ. اور کومیٹس کیا ہیں، یہ فرق آ گیا. ایسٹیرائڈ وہ ہیں پتھر کے بنے ہوئے، یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو دوسری اس کو آپ کومیٹ کہیں گے، یہ برف کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسٹیرائڈ پتھریلی چٹان، کومیٹ برف کا گولا. اگر میں اوور سمپلیفائی کروں تو سوال کیا تھا کہ زمین پر پانی آیا کیسے؟ مضبوط ترین تھیوری اس بارے میں یہ ہے کہ زمین پر پانی اس طرح آیا کہ جس طرح ایسٹیرائڈز زمین سے ٹکرائے تھے اسی طرح کومیٹس زمین سے ٹکرائے. یہ کومیٹس برف کے بنے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں زمین پر پانی آ گیا. یعنی کہ دیکھیں نا، اگر کوئی برفانی چیز میرے ہاتھ میں ہو اور اگر میں اگین یہ اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں کہ برفانی چیز ہاتھ میں اور میں اس کو اگر زور سے ٹکرا جائے میری سرفیس سے تو یہ پانی پانی ہو جائے گا. کومیٹس زمین پر ٹکرائے اور اس سے زمین پر پانی آ گیا. اب یہ کومیٹس کتنے ہوں گے، ان کا سائز کیا کیا ہوگا، یہ آپ خود سوچ لیں، آپ خود تصور کر لیں. اس لیے کہ آج کی تاریخ میں اس روئے زمین کا 70% حصہ میں نے کہا پانی ہے، 70% حصہ. اب یہ کمال نہیں ہے کہ یعنی زمین پر اتنا زیادہ پانی بھی نہیں ہے کہ پانی ہر جگہ سیلاب بھی آ جائے، مطلب اتنا زیادہ پانی بھی نہیں ہے. زمین پر اتنا کم پانی بھی نہیں ہے کہ لوگ پیاس سے مر جائیں. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بالکل صحیح اندازے کے مطابق زمین پر پانی بھیج دیا ہو. اللہ اکبر. آپ نے سن لی بات کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پریسائز آئیڈیا کے مطابق کسی نے زمین پر پانی بھیج دیا ہے. اب آگے بڑھیے اور سورہ مومنون کی، قرآن اور سائنس موضوع ہے. آیت کا ترجمہ ہے 1400 سال پہلے کہہ دیا سورہ مومنون میں آواز دی. آیت نمبر 18 کا ترجمہ، ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں یا ہم نے آسمان سے ایک ٹھیک اندازے سے پانی اتارا، پھر اس پانی کو زمین پر ٹھہرا دیا، ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں. اللہ اکبر. سورہ مومنون. یعنی خدا نے بیک وقت زمین پر اتنا پانی نازل فرما دیا جو اسے معلوم تھا قیامت تک انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا. اب وہی پانی زمین کے نشیبی یا نچلے حصوں میں ٹھہر گیا، اس سے سمندر وجود میں آ گئے. ابھی اسی پانی کا الٹ پھیر ہے جو گرمی سردی ہواؤں کے ذریعے ہوتا رہتا ہے. اسی سے بارشیں، برف پوش پہاڑ، دریا، چشمے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جاتے ہیں اور وہی پھر مختلف چیزوں کی پیدائش میں شامل ہو جاتا ہے. وہی پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور دوبارہ اصل ذخیرے کی طرف واپس آ جاتا ہے اور یہ سائیکل چل رہا ہے. نہ اس ذخیرے میں ایک قطرے کی کمی ہوئی ہے، نہ اس ذخیرے میں ایک قطرہ اضافہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں، کوئکلی، وقت کم ہے. کومیٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، کومیٹ کی تعریف آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک برف نما، ایک ایسا برف نما چٹان، ایسی چٹان جس سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے ہوں. اگر دکھا سکیں دکھا بھی دیجیے گا. اور وہ زمین سے ٹکرا گئی تو زمین پر طرف پانی آ گیا. وقت کم ہے، میں آیت نہیں چلاتا سورہ بقرہ کی، لیکن آپ یہ آیت سنیے. اور سورہ بقرہ کی اس آیت کا نمبر ہے 74. اور سورہ بقرہ کی اس آیت میں، اگر میں آیت نمبر میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں، جی ہاں، آیت نمبر 74 فرمایا، اور پتھروں میں سے، یا آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آیت، اور پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہ نکلتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی فواروں کی مانند پھوٹ پڑتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے زمین پر گر پڑتے ہیں. یہ کومیٹ کی ڈیفینیشن ہے. پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں،
उनमें से पानी फव्वारों की मानिंद फूट पड़ता है। 1400 साल पहले बताया सूरह बकरा आयत नंबर 34 में। आगे बढ़ते हैं। साइंस एक और इंकिशाफ ये भी करती है कि इस कॉमेट से जमीन पर मुंतकिल होने वाले पानी ने न सिर्फ पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया था, बल्कि जिंदगी का आगाज भी इसी पानी से हुआ। मैंने शुरू में अर्ज किया कि साइंसदान आज ये कहते हैं कि सिर्फ जमीन पर जिंदगी इसलिए कि पानी सिर्फ जमीन पर है, पानी जिंदगी है, पानी से जिंदगी का आगाज है। सुन लिया आपने। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं किस तरीके से कुरान करीम ने हैरत अंगेज तौर पर तमसीली अंदाज से सूरह हूद में इस हकीकत को यूं बयान किया है। मैं उसका तर्जुमा पेश कर देता हूं। कहा, उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अल्लाह का अर्श पानी पर था, कि यानी ये पानी ये वहां से आ रही है। खुलासा कलाम, ये सूरह हूद की आयत नंबर 7 है। उस वक्त अल्लाह, उसका एक हिस्सा है उस आयत का, उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। और जाते जाते सूरह अंबिया की आयत का एक हिस्से सुनते जाइए। मैंने कहा, हमने इब्तिदा में बयान किया था कि पूरी कायनात में जिंदगी सिर्फ जमीन पर इसलिए है कि पानी सिर्फ यहाँ है। गोया पानी यानी जिंदगी सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 का एक टुकड़ा है, जिसका तर्जुमा यह है, हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया 1400 साल पहले। अगर ये किताब एक मोजज़ाती किताब नहीं है तो इस किताब में ये सब कुछ कैसे लिखा है जिसे आज साइंस साबित कर रही है। कुरान और साइंस, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। कल एक और नए और हिला देने वाले मौजू के साथ हाजिर होंगे। लेकिन याद रखिएगा वही बात जो हम पहले रोज से कह रहे हैं, ये सब कुछ बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह। अल्लाहु अकबर।